بہتر ہوگا۔ یہ فیض بھائی اوقاف کی جو زمین ہوتی ہے تو لوگ اس پہ نا لے لیتے ہیں اور اس پہ گھر بناتے دکان بناتے ہیں اور کرائے پہ ڈالتے ہیں، مطلب متولی بن کے وہ اوقاف کی زمین لیتے خریدتے نہیں، متولی بن کے رہتے، مطلب گھر بناتے کرائے پہ دیتے دکان بناتے، تو ایسا جائز ہے کیا کرنا؟ میں نے سوال کیا وقف کی زمین کو لے کر کوئی انسان متولی بنے اور اس کے بعد اس جگہ پہ کچھ کنسٹرکشن کر کے گھر دے کرائے سے دکانیں دے تو کیا جائز ہے کیا؟ تو دیکھیے وقف کی زمینوں کی کئی قسمیں ہوتی ہے، یاد رکھیں، ابھی وقت نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو وقف پہ میرا ایک لیکچر ہوگا وقف کی زمینات کے تعلق سے، کئی ہوتی ہے۔ ایک وقف کی زمین بس موٹا موٹا سمجھا رہا ہوں، ایک وقف کی زمین ایسی ہوتی ہے جو اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ آپ کسی مسجد کی یا کسی عمارت کی یا کسی ایک جگہ کی وہ دی جاتی ہے، اور ایسا وقف کیا جاتا ہے کہ تم اس وقف کی زمین سے فائدہ اٹھا کر اس کی خدمت کرتے رہنا، تو جب تک وہ خدمت کرتے رہتا تو وقف کی زمین سے فائدہ اٹھا، کھیتی باڑی کرتا اس پہ وغیرہ۔ ایک وقف کی زمین ایسی ہوتی ہے کہ وقف کی زمین کے اوپر کچھ بنایا جاتا ہے اس نیت سے کہ اس پہ جو کرایہ آئے گا اس سے وقف کی جو وقف جس کے تھرو کوئی چیز مسجد ہے وغیرہ چلانا ہے، مدرسہ ہے، درگاہیں ہوتی ہے وغیرہ، تو اس کو وہ پیسہ لگایا جائے، ٹھیک ہے، اور وہ انسان جو چلاتا ہے وہ بھی اس میں سے لے، اپنا جو خرچہ اس کو لگتا ہے تنخواہ بولیے، اور وہ ساتھ میں اس پہ خرچ کرے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وقف کی ایک زمین ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو وقف کر دیا جاتا ہے اور بعد میں وہ آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مطلب وہ آپ کے ذاتی وقف کے، مطلب آپ کو دے دی جاتی ہوں، سمجھے، زمین ہوتی ہے وقف کی لیکن وہ اس آدمی کو متولی کو دے دی جاتی ہے، مطلب وہ ایک طرح سے اس کا مالک بن سکتا ہے، وہ اس کو بیچ سکتا ہے مسلمانوں کے فائدے کے لیے، خود کے فائدے کے لیے۔ تو ایسی زمین پہ اگر کوئی متولی ہے وہ کچھ بناتا ہے اور خود کا فائدہ اٹھاتا ہے یا خود بنا کے خود رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو وقف کے ایکچولی ٹائپس ہیں، اس ٹائپ کے حساب سے آپ کو ڈیفائن کرنا، لیکن اگر ایک ایسا وقف ہے جو پیورلی کسی مطلب جیسا مسجد کا وقف ہے اور اس کے لیے کہ زمین پر جو کچھ ہوگا مسجد کو فائدہ ہوگا، اور اس میں سے اگر متولی کو بن کر اس کا خود ناجائز غلط فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے کرایہ آتا ہے تو خود کھا جا رہا ہے یا خود ہی قابض ہو کر بیٹھا ہے یا اپنے نام پہ اس نے کر لیا ہے، تو یہ بات میری وہ لوگ کان کھول کر سنیں، کان کھول کر سنیں۔ وہ کیا ہے؟ وقف ایکچولی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، وقف ایکچولی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ کی راہ میں کسی نے دے دیا نا، اور وقف جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو قیامت تک کے لیے وقف ہوتی ہے۔ تو جو کوئی آدمی وقف کی پراپرٹی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو وہ اپنا انجام سوچ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا مثال کے طور پر ایک زمین ہے پڑوس میں اور آپ اس میں 1 فٹ سرک گئے، سرکنے کے بعد معلوم ہوا وہ اتنے بڑے سرکے ہوئی کی زمین ہے کہ آپ کو سرکا دیں گا، تو آپ فوراً واپس سرک جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے، مطلب آپ نے ایک زمین پہ قبضہ کرنے کی نیت کی، بعد میں پتا چلا بازو والا تو اتنا خطرناک آدمی ہے کہ وہ اپنا خاندان ہی نہیں چھوڑیں گا اگر تم نے ذرا برابر بھی کچھ کیے، تو آپ فوراً جہاں 1 فٹ گھسے تھے 2 فٹ اس کے لیے چھوڑ دیتے جناب، یہ آپ کے لیے، آپ سمجھ رہے، تو چونکہ وہ ڈینجر آدمی ہے یار۔ تو آپ سوچیے وقف کی زمین، وقف کا پیسہ، وقف کے جھاڑ بھی ہوتے تھے کھیتی وغیرہ میں، کچھ بھی وقف کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیسہ، روپیہ، زمین، جائیداد، انٹلیکچوئل پراپرٹی، پانی کا کوئی کنواں، کچھ بھی ہو جو وقف کر دیا گیا وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، للہ ہوتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی وقف کی زمین میں گڑبڑ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت سے سیدھا آمنا اور سامنا کر رہا ہے۔ اب ایسے آدمی کا اس دنیا میں کیا انجام ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا آپ صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا وقف کی پراپرٹیوں کے بارے میں بہت محتاط احتیاط کیجیے، یہ رسک کبھی مت لیجیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات کو سمجھائی تھی کہ حرام چیزیں جو ہے وہ کیسی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے حدود میں گھسنا کیسا ہے۔ آپ نے حدیث میں ایکسپلینیشن دیا اور فرمایا تھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم کہیں اپنے جانور کو چراتے ہو اور وہاں کوئی بادشاہ کی چراگاہ ہو تو کتنے احتیاط کرتے اپنے جانور کو لے کر، کہ مثال کے طور پر آپ ایک چراگاہ مطلب جانور کو چرا رہے اور وہاں بادشاہ کا بالکل پڑوس میں کھیت ہو، تو کتنا احتیاط کرتے آپ کہ آپ کا جانور غلطی سے بادشاہ کے کھیت میں داخل نہ ہو۔ تو اسی طرح جب ایک انسان جو ہے اللہ کی حدود میں گھستا ہے نا، سمجھ رہے نا، وہ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ بادشاہ کے جو ہے کھیت میں اپنے جانوروں کو لے کے چروایا جائے، چونکہ آپ اس کی پراپرٹی نہیں ہے اور بادشاہ اس کا کیا حال کر سکتا ہے اس سے اندازہ۔ تو حرام چیزیں یاد رکھیے یہ بہت ڈینجر ہے، چونکہ وقف کا اگر وہ مارتا ہے، کھاتا ہے، چراتا ہے، بیچتا ہے، استعمال کر لیتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ رب العزت کے سیدھے سیدھے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، کہ جو زمین کسی اللہ کے بندے نے اپنے رب کے لیے وقف کر دی وہ آدمی نے اس کو اپنے ذات کے لیے حلال کر لیا۔ اب اس کا دنیا آخرت میں کیا حل ہوگا وہ آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے سیدھا اللہ تعالیٰ کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کر لیا۔ تو میں صرف ان لوگوں سے جو متولی ہے، ان لوگوں سے جو زمینوں پہ نظر رکھتے ہیں، ان لوگوں سے جو زمینوں کو کھانے کے پلان کرتے ہیں، ان لوگوں سے کہوں گا ویسے زمین کا لینا، چرانا، کسی بھی چیز کا وہ کرنا غلط ہے شریعت کے اندر۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ایک بالش رفلی 9 انچ کا ہوتا ہے، بالش اس کو بولتے ہیں، ایک بالش زمین جو دنیا میں کسی کی ظالمانہ طور سے لے لیں گا، اللہ تعالیٰ 7 زمین کے برابر توق مطلب ایک کوئی چیز جو گلے وزن کے لیے غلاموں کے لٹکائی جاتی تھی کہ بھاگے نا،
7 زمین کے برابر کا توق اس کے گلے میں لٹکائیں گے. ایک بالش کی بات ہے اور یہ بندوں کا معاملہ ہو رہا ہے. یہاں تو وہ اللہ کے اس میں گھس جا رہا ہے. وقف میں کوئی چیز مداخلت کرنا اللہ تعالیٰ کے خلاف جانا ہے. تو میں کہوں گا وقف کی وہ زمینیں جو خالص اس لیے وقف ہے کہ اس سے مسلمان فائدہ اٹھائے, اس سے وہ چیز جو مسجد وغیرہ ہوتی ہے اس کو فائدہ ہو, تو صرف اس کے لیے استعمال کیجیے. ایسی زمینیں جس میں وقف میں یہ اجازت ہے کہ سنبھالنے والا کچھ لے لے تو اس میں سے آپ لے لیجیے. ایسی زمینیں کہ وقف میں یہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں, قانوناً نہیں شرعاً اگر اجازت ہے تو پھر آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں. یاد رکھیے جو وقف کے الگ الگ ٹائپ ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے جو وقف اللہ کے لیے کیا گیا اور اس کی قسم ایسی نہیں ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, تو اللہ کے لیے کبھی بھی ایسی چیزوں کا فائدہ آپ مت اٹھائیے, اس لیے کہ یہ بہت خطرناک ہے دنیا اور آخرت میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں نے خود وقف کی جائیدادوں کو برباد کیا, وقف کی جائیدادوں کو بیچنے اور کھانے والے بنے. وقف کی جائیدادوں کو انہوں نے نان مسلمس کو ڈائریکشن دیے کہ یہاں کہ یہ کام کرو. وقف کی جائیدادوں کے پیپرز انہوں نے رجسٹر میں سے پھاڑ لی. چونکہ وقف پہلے کیسا ہوتا تھا, سمپل آدمی وقف کے آفس میں جاتا اور بولتا تھا یہ زمین فلاں فلاں جگہ وقف ہو گئی, اور وہ صرف لکھ لیا جاتا تھا. پیپر کے پیپر پھاڑ لی. پیپر پھاڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ کو پراپرٹی کس کی پتہ نہیں چلتی ہے. پھاڑنے والے کو پتا ہے یہ وقف کی زمین ہے, پھر اس کے بعد وہ گورنمنٹ کا ٹیکس بٹھا لیتا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے پھر دکانیں, مکان, یہ وہ ایکسٹینشن یہ وہ کر لیتا ہے. لوگوں پہ اللہ رحم کرے, لوگوں نے تو یہاں تک کر دیا اور اللہ ان کو سمجھ دے اور توفیق دے کہ قبرستانوں کی جگہ کی جگہ مار لی. بہت پرانی بات نہیں, میں اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں. میں نے دیکھا ہوں کہ ایسی جگہ جہاں لوگوں نے ہوٹلیں رکھی تھی, ہوٹلوں کو پیچھے ایکسٹینشن کرتے گئے. کل قبرستان تھا, آج مکانات تھے, اور پورے بستیاں بسا دی اس والے جا کے. خبریں توڑتے گئے اور اپنی دکانوں کو, مکانوں کو ایکسٹینشن دیتے گئے پیچھے. شرعی اعتبار سے قبرستان پہ کیا بنایا جا سکتا, کیا نہیں بنایا جا سکتا, یہ سب دوسری باتیں یاد رکھیں. لیکن وقف کا وہ قبرستان ہے جو ہمیشہ کے لیے وہ مسلمانوں کی تدفین کے لیے دیا گیا ہے, اس میں آپ یہ انکروچمنٹ کسی بھی حال میں نہیں کر سکتے. لیکن لوگ متولی بھی نہیں, متولی بنا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے چور راستے نکال کر کیا کیا کر کے وقف کی زمینوں کو کھا رہے ہیں. اللہ رحم کرے. اگر وقف کی پراپرٹیز کو اگر مسلمانوں نے صرف مینیج کر لیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں دعوے سے کہ مسلمانوں کی غربت اس ملک سے ہٹ سکتی ہے. صرف مینیج کر لیا وقف کی جائیدادوں جو کہ اتنی زیادہ میں آپ کو کیا کہوں. لیکن وقف کی جائیدادوں کے ساتھ ہم نے کیا کھلواڑ کیا. نان مسلم اگر کچھ کرے تو بڑا ہم روتے ہیں, لیکن ہم نے خود کیا کھلواڑ کیا. میں آپ کو بتاؤں, مسجدوں کے نیچے وقف کی دکانیں ہوتی ہے, کیا کرایہ ہے ذرا دیتے ہیں پوچھ لیں. ہاں, جو دکان کمرشل اسپاٹ ہے اسی مسجد کے بازو جو کمرشل اسپاٹ ہے وہ دکان کا کرایہ ہے کہ 300 روپے, 400 روپے, 500 روپے روز سے جاتی ہے. وہ دکان روز سے چلتی ہے مارکیٹ میں دکانیں, معلوم ہو. کیونکہ مسجدیں اکثر ہندوستان میں پرائم اسپاٹ سے بنی ہوئی ہے. پرانی مسجد قدیم تو ایسی ہے, ایک دم شہر کے بیچ, چوک کے بیچ, راستے کے بیچ آتی ہے. ہاں, تو 500 روپے, 600 روپے, 1000 روپے پر ڈے کرایہ ہے. اور وقف کی دکان کا کیا کرایہ آپ کو 7 روپے مہینہ, 50 روپے مہینہ ریوائزڈ, 70 روپے مہینہ. کیا اللہ کو جواب دوں گے کہ یہ ہے اس کا معنی 70 روپے. تو میں آپ کو کیا بولوں, آپ کے بچے اگر ایک جوس سینٹر پہ جائے تو 100 روپے کا تو جوس پی جاتے ہیں, آئس کریم کھا جاتے ہیں. آپ وہ دے رہے ہیں, وقف دے رہے نا کرایہ. ہاں, اور وقف والے آ رہے ہیں تو ان کو ہکال دیا جا رہا ہے. کیا کیا آپ دیکھیے کس سے آپ جنگ لڑ رہے ہیں. ارے بھائی ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں بھائی, جو ویلیو کمرشل ہے اتنا مت دو, آدھا تو دو اس کا. کہ بھائی یہ دکان کا 1000 روپے روز ہوتا, وقف کی پراپرٹی والے 500 لیتے, ہم سے تھوڑا ہم کو چھوٹ دیتے تاکہ غریب شریف مسلمانوں کی تجارتیں بھی چلتی رہے. کیسے بھی مطلب اتنا نہیں دے سکتے. ہم نے خود سب سے پہلے چور راستے نکالے ان پراپرٹیز کو اپنے نام کرنے کے. پھر لوگ اس میں آئے جو ہم سے مہارت رکھتے تھے اس معاملے میں کہ پراپرٹیوں کو نکالے لے لے. پھر کیا ہوا وقف کی جائیدادوں کے ساتھ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. تو اگر صرف مینیج کر لیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا وقف کی جائیدادوں پر. چاہے وہ دلی کا معاملہ اور وہاں کے بڑے بڑے آفیسز ہو, چاہے وہ دنیا کے ہندوستان میں کسی میٹرو سٹی کا معاملہ ہو اور وہاں کے علاقے ہو, چاہے ہمارے اس علاقے میں ہم جہاں رہتے ہیں وقف کی جائیدادیں وہ کتنا ہے. مطلب وقف کی جائیدادیں میں سمجھتا ہوں جو جائیدادیں وقف کی ہوتی ہے اس کے اندر حیدرآباد اسٹیٹ جب ختم ہوا تو سب سے زیادہ وقف کی جائیدادیں مہاٹواڑہ میں آئی, مہاراشٹر کے اندر آئی. سب سے زیادہ جائیدادیں, اتنی جائیدادیں ہیں یہاں جس کی کوئی انتہا نہیں, خاص طور سے اورنگ آباد شہر میں اور اس کے اطراف اتنی جائیدادیں. آپ سمجھ رہے. لیکن کیا ہوا ان جائیدادوں کے ساتھ, کس طرح سے لوگوں نے کیا. تو اللہ کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کیجیے, ڈر اختیار کیجیے, اور ان زمینات پہ ہاتھ مت ڈالیے. ورنہ ایک بالش اگر 7 زمین کے برابر وزن لے کے آئیں گا اپنے ساتھ روز قیامت تو ایک کرو میں مار لی, لوگوں کا حق مار لیا. وقف پہ اگر حق ہے تو غریبوں کا حق ہے نا. وہ جو لوگ اس کی متولی ہے جو حقیقت میں چلاتے ہیں ان مساجد کو اس کے خرچوں کے لیے ہے, لیکن مسجدیں وغیرہ تو بس ایسی ہی چل رہی ہے. وقف کے نام پہ کیا کیا ڈھکوسلے ہو رہے, اللہ رحم کرے. تو لہٰذا میں کہوں گا اگر وہ اس کے لیے جائز ہے لینا متولی کے لیے, مطلب وقف کی وہ ٹائپ ہے تو لے لے. اگر جائز نہیں ہے تو یہ خطرہ نہ لے, چونکہ اللہ رب العزت جو عذاب اس کو چکھائیں گا روز قیامت بہت زیادہ ہے.
بلکہ ایک حدیث میں تو یہ الفاظ ہے کہ جو کسی پر ظلم کریں گا، اور وقف کی زمینیں بھی لے لینا ظلم ہے نا، کسی نہ کسی کا حق تو آپ نے لے لی، جو کسی پر ظلم کریں گا تو جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کتنا ظلم، مطلب اماؤنٹ آف ظلم کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کر دینا۔ پیلو کی لکڑی کس کو بولتے ہیں؟ مطلب مسواک، پیلو سے اس زمانے میں دانت مانجے جاتے تھے، گھسے جاتے تھے، صاف کیے جاتے تھے، اس کو پیلو کا جھاڑ ہوتا تھا۔ مسواک ایکچولی جھاڑ کی جڑ ہوتی ہے، اوپر نہیں لگتا ہے، تو پیلو کی لکڑی کے برابر بھی اگر ظلم کیا ہے تو جنت میں نہیں جائیں گا۔ اللہ، اب آپ اندازہ لگائیے، یہاں تو 1 کروڑ میں مار لیا کس کا؟ پیلو کی لکڑی بولے تو یہاں اس کا وزن لے لو، یا اس کی لینتھ لے لو، یا اس کی قیمت لے لو، اتنا بھی ظلم کر لیں تو ظلم سے بچنا چاہیے۔ تو وقف پراپرٹیز کو غلط استعمال ظلم ہے، اور ظلم کی سزا دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ ہے۔ ظلم آخرت میں اندھیروں کی وجہ بنے گا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو ان تمام برائیوں سے پاک کریں، تھوڑے بہت قیمت کے لیے اپنے آپ کو لالچی نہ بنائیں، تھوڑے بہت فائدے کے لیے آخرت کو اپنی کبھی برباد نہ کریں، اور وقف کی پراپرٹی اور جتنی بھی چیزیں زکوٰۃ و صدقات اور چندے وغیرہ جو دینی نام پہ ہوتے ہیں، اس میں بڑا ہی احتیاط کریں، ورنہ دنیا اور آخرت میں اس کا بڑا بھیانک انجام ہوگا، یاد رکھیے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔